فاختہ اور چونٹی۔ بہت سی کہانیاں ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو چونٹیوں کے متعلق ایک کہانی سنانے والے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چونٹیاں بہت ہی زیادہ محنتی اور جفاکش ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ گرمیوں میں اپنا کھانا تلاش کرتی ہیں اور ان کو بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان فاختہ اور چونٹی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی جنگل میں ایک چونٹی رہا کرتی تھی۔ چونٹی بہت ہی عقل مند، محنتی اور جفاکش تھی۔ ایک دن چونٹی اپنے کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اس کو اچانک پیاس لگی۔ وہ دریا کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا جھکی تو وہ دریا میں گر گئی۔ اب چونٹی کیا کر سکتی تھی؟ زور زور سے آواز لگانے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دور کہیں ایک فاختے نے چونٹی کی آواز سنی تو وہ سوچنے لگا کہ مجھے ضرور چونٹی کو بچانا چاہیے، کیوں نہ ہو کہ یہ کبھی میرے کام آ سکتی ہے۔ چنانچہ فاختہ وہاں سے اڑا اور اپنے منہ میں ایک پتا پکڑا اور جا کر پتے کو دریا میں پھینک دیا جہاں پر چونٹی بہہ رہی تھی۔ جب پتا چونٹی کے قریب گرا تو چونٹی نے بہت ہی دلیری اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے پتے کے اوپر سوار ہو گئی اور کہنے لگی، شکر ہے میری جان بچ گئی، نہیں تو آج تو میں ڈوب ہی جاتی۔ اب چونٹی پتے پر سوار ہو کر دریا کی سیر کرنے لگی اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اس نے بہت ساری مچھلیاں اور سمندر کی خوبصورتی سے بہت زیادہ لطف اٹھایا۔ آخرکار کرتے کرتے جب پتا دریا میں بہتا رہا اور کنارے پر پہنچ گیا تو چونٹی وہاں سے اتر گئی۔ اب چونٹی بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن وہ فاختے کا احسان نہیں بھولی تھی۔ چونٹی جلدی سے فاختے کے قریب گئی اور جا کر کہنے لگی، میاں فاختے، تم نے میری جان بچا لی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ امید ہے میں کبھی تمہارے ضرور کام آؤں گی۔ اب کیا دیری تھی؟ وہی کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک شکاری جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا اور اس نے جب شکار ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کے اوپر وہی فاختہ بیٹھا بہت مزے سے سو رہا تھا۔ چونٹی نے دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں کہ میں فاختے کو اس شکاری سے بچا لوں۔ اچانک چونٹی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ کہنے لگی، اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اور آج میرا احسان کے بدلے احسان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جلدی سے چونٹی آگے بڑھی اور شکاری کے پیر پر بہت زور سے کاٹا۔ اب شکاری چینخیں مارنے لگا اور شکاری کی چینخیں اتنی بلند ہو گئیں کہ شکاری روتا ہی چلا گیا اور اس کی چینخیں سن کر فاختہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ شکاری اس کے قریب ہے تبھی وہاں سے فاختہ جلدی سے اڑ گیا۔ فاختہ اڑ گیا تھا۔ اب فاختہ بہت ہی زیادہ خوش تھا کہ چونٹی نے بھی میری مدد کی اور میں نے بھی اس کی مدد کی۔ اب فاختہ اور چونٹی بہت ہی اچھے دوست ہو گئے تھے اور فاختہ بھی چونٹی سے بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ ان کی دوستی بہت ہی پکی ہو گئی۔ اب ایک بندے نے احسان کیا اور چونٹی نے بھی اس کے اوپر احسان کیا۔ یہی ہوتی ہے سچی دوستی۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے مشکل وقت میں کام آیا ہوتا ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اس کے مشکل وقت میں کام آئیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل والا آئیکن بھی دبا دیں۔ اس طرح نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی۔